Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, subscribe. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت سبز میدان میں جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور تتلیاں اڑتی تھیں، ایک ننھا سا خرگوش رہتا تھا جس کا نام تھا بوبو۔ بوبو چھوٹا سا نرم و ملائم اور سفید فر والے پیارے خرگوشوں میں سے ایک تھا۔ اسے گھاس میں اچھلنا، تتلیوں کے پیچھے دوڑنا اور سب سے بڑھ کر گاجریں کھانا بہت پسند تھا۔ بوبو کے بل کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں وہ اپنی سبزیاں اگاتا تھا۔ روز صبح وہ اپنے پودوں کو پانی دیتا، جھاڑ پونچھ کرتا اور اپنی گاجروں سے باتیں کرتا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، میری پیاری گاجروں جلدی سے بڑی اور میٹھی ہو جاؤ۔ ایک دن جب بوبو باغ کو پانی دے رہا تھا، اس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ گاجروں کے درمیان ایک بہت ہی بڑی گاجر کی پتی نظر آئی، سب سے اونچی اور موٹی۔ ارے واہ! بوبو نے آنکھیں کھل گئیں، یہ تو شاید دنیا کی سب سے بڑی گاجر ہو سکتی ہے۔ خوشی سے بوبو نے اس کی پتی پکڑی اور زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا، مگر گاجر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ بوبو نے سر جھکایا، کوئی بات نہیں، کل دوبارہ کوشش کروں گا۔ اگلے دن بوبو دستانے پہن کر واپس آیا۔ اس نے پھر سے زور لگایا، مگر گاجر پھر بھی نہ نکلی۔ بوبو ایک طرف گرا اور گلے داؤدی کے پھولوں میں جا گرا۔ اتنے میں اس کی دوست ٹلی کچھوا آئی۔ کیا مدد چاہیے؟ اس نے آہستہ اور نرمی سے پوچھا۔ ہاں، یہ گاجر نکال ہی نہیں رہی، بوبو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ٹلی نے اپنے ننھے پاؤں زمین میں جمائے اور دونوں نے مل کر کھینچا۔ 1 2 3 کھینچو! مگر گاجر ابھی بھی اپنی جگہ پر تھی۔ اسی وقت میکس گلہری آیا، اپنے نیٹ کے ٹوکری کے ساتھ۔ ارے واہ! یہ تو گاجر نہیں، راکشس ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، میں بھی شامل ہوتا ہوں۔ اب 3 دوست مل کر زور لگانے لگے، بوبو، ٹلی اور میکس۔ 1 2 3 زور لگاؤ! گاجر تھوڑی سی ہلی مگر نکلی نہیں۔ اب تو سارے جنگل میں خبر پھیل گئی۔ ڈیزی ہرن، ریکو ریکون اور پولی طوطا بھی آ گئے۔ سب نے اپنی جگہ سنبھالی، کوئی دم پکڑ رہا تھا، کوئی پر، کوئی پنجہ۔ تیار ہو؟ بوبو نے پوچھا۔ تیار! سب نے خوش ہو کر جواب دیا۔ 1 2 3 کھینچو! اور اچانک پھٹاک! گاجر نکل آئی ایک زبردست جھٹکے سے۔ سب تو زمین پر گرے، ہنستے، کہکے لگاتے اور ایک دوسرے پر گرے ہوئے۔ اور بیچ میں تھی سب سے بڑی، سب سے رسیلی اور سب سے چمکتی ہوئی نارنجی گاجر۔ بوبو کی آنکھیں چمکنے لگیں، یہ تو کمال کی ہے۔ لیکن پھر وہ رکا۔ اس نے اپنے دوستوں کو دیکھا، گندے، تھکے ہوئے مگر مسکراتے۔ اگر تم سب نہ ہوتے تو میں یہ گاجر کبھی نہیں نکال سکتا تھا، بوبو نے شرماتے ہوئے کہا۔ یہ گاجر ہم سب کی ہے۔ تو سب نے مل کر گاجر کو کاٹا اور بنایا ایک زبردست گاجر دعوت۔ گاجر کا سوپ، گاجر کی پائی، گاجر کا جوس اور یہاں تک کہ گاجر کے کپ کیکس بھی۔ اسی شام تاروں بھرے آسمان کے نیچے سب جانور ایک دائرے میں بیٹھے، پیٹ بھر کے، خوشی خوشی۔ ٹلی نے مسکرا کر کہا، بوبو، تمہاری گاجر نے ہمیں سب کو ایک ساتھ ملا دیا۔ بوبو ہنسا، لگتا ہے سب سے بڑی گاجر نے مجھے سب سے بڑی خوشی دی، دوستی اور بانٹنے کی خوشی۔ کہانی کا سبق: بڑی چیزیں تبھی خاص بنتی ہیں جب انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے۔ ٹیم ورک اور مہربانی محنت کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔